نثار کی ہو تو میں بھی نہ ہوں، خود بھی نہ ہوں، بزم توحید کی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ اسلام کا اسلام اسی نام سے ہے، لفظ ہستی تبشہ ماندہ اسی نام سے ہے، غسل اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان اولیاء۔ ماشاءاللہ جی، کیا بڑا مزہ ہے۔ میں آپ سب باباؤں کو اس روحانی وجدانی سبحان محفل سیدہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دوست نمبر بھی فخر ملت پی ایچ طریقت حضرت پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کا فیضان ہے اور یہ آپ کی شفقت ہے کہ ہمیں علاقہ کینٹ میں ہر جگہ ہر ماہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ محافلوں کا موقع ملتا ہے، اور آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہماری اس مسجد انتظامیہ کے جناب رانا اسلم صاحب اور جناب حاجی طارق نذیر صاحب، ہمارے محترم قاری ولیدہ صاحب، قاری نصیر صاحب بڑی باقاعدگی کے ساتھ ہر ماہ محفل یادوی شریف کا انعقاد کرتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھی دوست اس میں جس طرح کی حصہ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ آج کی یہ نشست جو ہے خصوصی طور پر ہم نے پلان حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ آپ کے مثال مبارک کا مہینہ ہے، اس سلسلے میں ہم نے اس کو بڑی یادوی شریف کا نام دیا ہے، اور آج ہمارے درمیان شہر سیالکوٹ کے تازہ عابدین نوجوان مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ حافظ آفتاب نقشبندی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کو اس کے ساتھ سے خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے الفاظ عالیہ سے میں نوازتے ہیں جناب حافظ آفتاب نقشبندی صاحب، آپ سب حافظ شریف بڑی مہربانی تاکہ محفل کا مول باندھے لگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الوسيم الجسيم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله۔ دنیا کے سلاطین تیرے جارو کشوں میں، دنیا کے سلاطین تیرے جارو کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکٹ کے بھکاری، گردوں کی بلندی تیری پاپوش کے نیچے، گردوں کی بلندی تیری پاپوش کے نیچے، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری، اور حق نے دے کر جمال اپنا پاس اپنے جلال رکھا ہے، حق نے دے کر جمال اپنا پاس اپنے جلال رکھا ہے، اور شبیہ مصطفیٰ کی حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء وقار، نعت خانہ نشیر احسان اور سامعین محترم، سب سے پہلے
میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ یہاں پر آ کر میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکوں۔ میں اپنی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل انشاءاللہ جتنی گفتگو کروں گا حوالہ گفتگو کروں گا اس پر انشاءاللہ پہرا بھی دوں گا۔ اس لیے سامعین محترم، ساری کی ساری گفتگو ہمادل گوش ہو کر سنیے کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ سورہ الکہف، جس کے اندر اللہ رب العالمین اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وَزِدْنَاهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، خدا اور ہدایت کو۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کو، یعنی اصحاب کہف کے دلوں کو ہم نے اپنا رابطہ، وربطنا ربط سے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ وہ کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے جن کے قلوب کو اپنے ساتھ رابطے کے لیے منتخب فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ وَزِدْنَا، ہم نے ان کے ایمان کے اندر اضافہ کر دیا۔ اصحاب کہف کہ جو ایک جابر ظالم و کافر حکمران سے پناہ لینے کے لیے انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی، اللہ رب العالمین ان کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ وَزِدْنَا، ہم نے ان کے ایمان کے اندر اضافہ کر دیا۔ سامعین محترم، ایمان اور اسلام، انسان جس وقت کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن ابھی وہ اس نقطہ عروج پر نہیں پہنچا ہوتا کہ اسے مومن کہا جائے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، کہ عربیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لم تؤمنوا، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ کیوں؟ کہ جب تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوگا، ایمان کی روشنی سے تمہارے قلوب، تمہارا سینہ منور نہیں ہو جائے گا، تب تک تم ایماندار نہیں ہو سکتے، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، حالانکہ وہ اعرابی حضور علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے، اعمال صالحہ کرنے والے تھے، حلال و حرام کی پہچان کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. کیوں؟ وَلَمَّا لَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. جب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گا اس وقت تم اپنی زبانوں سے یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے. تم ابھی یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال صالحہ کے طریقے سے بندہ مومن نہیں بنتا. کیونکہ اگر اعمال صالحہ سے بندہ مومن بنتا تو آپ ہی اعمال صالحہ کرتے تھے، نماز پنجگانہ بھی پڑھتے تھے، دیگر اعمال صالحہ بھی کرتے تھے، حرام و حلال کے اندر تمیز بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم ابھی مومن نہیں. تو گویا جس وقت بندہ مسلمان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو وہ کفر کی وادی سے نکل کر ایمان کی طرف جانا شروع ہو جاتا، لیکن بعض اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا کہ جب تک اس کے دل کے اندر ایمان داخل نہ ہو. اور ایمان کس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان داخل ہوتا ہے اللہ رب العالمین اور حضور علیہ السلام کی محبت کے ساتھ. ایماندار بندہ اس وقت ہوتا ہے کہ جس دل کے اندر اللہ رب العالمین اور حضور علیہ السلام کی محبت ہو. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں کہ معروف حدیث کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اگر دوست سے محبت کرے اسے محبت کہتے ہیں. اولاد والدین کے ساتھ محبت کرے اسے بھی محبت کہتے ہیں. آگے بندہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرے اسے بھی محبت کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حتی اکون احب، کہ اپنے ماں باپ اپنی اولاد تمام لوگوں سے زیادہ میرے ساتھ جو محبت کرنے والا ہوگا. علماء مفسرین نے لکھا کہ ماں باپ کے ساتھ محبت کی جائے اسے محبت کہتے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ محبت کرے اسے محبت کہتے ہیں، دوست کے ساتھ محبت کرے اسے محبت کہتے ہیں. مگر ان تمام رشتوں سے بڑھ کر جو بندہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرے اسے محبت نہیں کہتے بلکہ عشق کہتے ہیں. کہ محبتیں ساری نیچے رہ گئی. اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ اتنی محبت کرنی ہے جتنی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنی ہے، یا اتنی میرے ساتھ محبت کرنی ہے جتنی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا احبا، اس میں تفصیل کا صیغہ احبا، یہ تمام کی تمام محبتیں اس محبت کے سامنے کہ جو محبت میرے ساتھ کرنی ہے یہ ساری محبتیں نیچے رکھ جائیں. ان تمام سے بڑھ کر جس نے میری ذات کے ساتھ محبت کر لی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ مومن ہو جائے گا. تو ایمان جس چیز کا نام ہے، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ علیہ السلام. کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے لیکن مومن نہیں ہوتا. مومن اسی وقت ہوتا ہے کہ جس وقت اس کے دل کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے. تو میں اس کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم ان کے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں. یہ لوگ اس ظالم اس کافر بادشاہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اس غار کے اندر پناہ لینے کے لیے جس وقت چلے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی تفسیر قرطبی جسے احکام القرآن بھی کہا جاتا ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ اصحاب اس بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر انہوں نے اس غار کی طرف یہ جانے لگے تو ان کے پیچھے پیچھے بھی کوئی کتا بھی چلا. انہوں نے اس کتے کو بھگانے کی بڑی کوشش کی. علامہ قرطبی نے تو یہاں تک لکھا کہ انہوں نے پتھر اٹھا کر اس کتے کو مارے کہ کسی طرح ہمارا پیچھا چھوڑ دے.
کہیں یہ نہ ہو کہ یہ کتا ہے، اس کی جبلت فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ یہ بھونکے گا، اور اس کے بھونکنے کی وجہ سے بادشاہ کے سپاہی ہم تک پہنچ جائیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے۔ انہوں نے بار بار کوشش کی کہ اس کتے کو اپنے پیچھے سے ہٹایا جائے، مگر وہ کتا ایسا منصب استقامت پر سے اللہ تعالیٰ نے فائز کیا تھا تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان اصحاب کا پیچھا نہ چھوڑ رہا تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ بار بار مجھے بگانے کی کوشش کرتی ہے، علامہ قرطبی نے لکھا کہ اس کتے نے اپنے اگلے دونوں پاؤں کو اٹھا کر گویا کہ اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ مجھے قوت گویائی بخش، یا اللہ مجھے قوت گویائی بخش، میں تیرے ان بندوں کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو قوت گویائی بخشی۔ تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر قرطبی، اس کتے کو قوت گویائی بخشی گئی۔ اس کتے نے ان اصحاب کہف سے کہا کہ مجھے پتھر کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے پتھر اس لیے مار رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تو ہمیں دیکھ کر بھونکے اور تیرے بھونکنے کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں۔ اس کتے نے کہا واللہ، خدا کی عزت کی قسم، انی احب الاولیاء والصالحین، خدا کی قسم میں وہ کتا نہیں کہ جس کا